فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. آج سامعین رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، جے اے پی میڈیا سیل کی اسپیشل ٹرانسمیشن طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں ذیشان صدیقی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر رشید. شب قدر بڑی قدر و منزلت والی رات ہے. اس رات میں پورا قرآن مجید برہان رشید نازل کیا گیا. اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں روح الامین ملائکہ کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز احمد مدنی صاحب، ڈائریکٹر آف الحق اسکالرز اکیڈمی. مختلف کتابوں کے مصنف ہیں. رمضان شریف کے حوالے سے بھی آپ کی ایک بہت جامع کتاب آئی ہے. بادب آپ کو السلام علیکم. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا علامہ صاحب، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شب قدر کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے، تو شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پہلی بار آپ کے اس پروگرام میں یہاں پر حاضری کا موقع ملا. اللہ پاک آپ لوگوں کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لبادِ عطا فرمائے. آمین آمین. اور دین و مسلک کے حوالے سے جو بھی مسلمان جس طریقے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک دارین کی سعادتیں سب کو عطا فرمائے. غیب سے معاونین کی مخلص لوگوں کی بھاری جماعت ان سب کو عطا فرمائے. آمین. آپ نے شب قدر کے حوالے سے سوال کیا. دیکھیں، شب قدر یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، شب اور قدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شب کہتے ہیں لیلۃ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، شب بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اسے رات بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. قدر کا مطلب یہ 3 الگ الگ معانی ہیں. قدر کا مطلب تعظیم قدر، اور قدر کا مطلب مقدر. قدر کا مطلب وہ قدر جو امپورٹنس، اہمیت، جو ہمارے ہاں نارملی عام زبان میں استعمال کی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اگر قدر کا لفظی مطلب ہو یہاں پر تعظیم تو اہمیت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعظیم و تکریم والی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اور خوبصورت. اس کی تعظیم و تکریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کی وہی صورت سمجھ لینا کافی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کی نام کی مناسبت سے نازل فرمائی. سبحان اللہ. اس کی پہلی تعظیم یہ کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ سبحان ہم نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اسی شب قدر میں نازل فرمایا. یہ اس کی تعظیم ہے. سبحان اللہ. پھر دوسری تعظیم اس کی قدر دوسری یہ کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. یہ اس سبحان کی اللہ. دوسری تعظیم، دوسری قدر، سبحان اللہ سبحان کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان 1000 مہینوں میں جو عبادات کرتا ہے تنہا اس رات میں کر لے تو فضیلت کو پا جائے، برکتوں کو پا جائے. تیسری اسی میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. صرف فرشتے ہی نازل نہیں ہوتے فرشتوں کے سردار، بلکہ فرشتوں کے سردار اور سبحان فرشتوں کے بڑے اور رسول ملائکہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے. تو تعظیم و تکریم کے حوالے سے جو تیسری اس کی فضیلت ہے اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جناب جبرائیل فرشتوں کی پوری فوج کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر چوتھا خود نہیں آتے بلکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس رات کی تعظیم و تکریم ہے کہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اور پھر خوبصورت. ایک اور اس کی تعظیم یہ بھی ہے کہ من کل امر، پورے سال جتنے احکام نافذ ہونے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لے کر آتے ہیں، اسی رات میں آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور تعظیم سلام. غروب آفتاب سے لے کر جب یہ رات کی پہلی کرن چمکتی ہے یا پہلی سیاہی چمکتی ہے، پہلا پہر آتا ہے یا پہلی تاریکی آتی ہے، پہلا لمحہ آتا ہے، اس سے لے کر ہیا حتی مطلع الفجر، سبحان سلامتی سلامتی ہے. سبحان اللہ. اور بہت پھر یہ کب تک سلامتی ہے اس کی تعظیم؟ ہیا حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو یہ ہوا تعظیم. شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کی رات یعنی تعظیم کی رات. اس کی تعظیم میں یہ ساری چیزیں. پھر قدر بمعنی اگر مقدر ہو، نصیب ہو، تو اسی آیت اسی صورت میں فرما دیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ سال بھر کے تمام احکامات لے کر فرشتے اور جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر مقدر والی رات ہے، یعنی اس میں مقدر بھی لکھے جاتے ہیں. پھر اگر شب قدر بمانا قدر ہو، جو ہمارے نارملی بولا جاتا ہے قدر کرو قدر کرو قدر کرو، تو اس کی قدر کا عالم یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کی اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کی قدر کی جاتی ہے. اور اتنی قدر کی جاتی ہے کہ فرمایا کہ ایک رات میں قدر کر لے تو 1000 مہینوں کی راتوں میں جو عبادتیں کی ہیں ان سے بڑھ جائے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ شب قدر یعنی قدر سا بریک ہے، بریک پر چلتے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز احمد مدنی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے. آج سامعین ویلکم بیک ناظرین. جے پی میڈیا سیل کے پروگرام طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش، ہمارا پروگرام جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ جناب مفتی شہباز مدنی صاحب. سبحان اللہ. آپ جیسے کہ تعارف میں کرایا گیا کہ آپ محقق ہیں، اسکالر ہیں. علامہ صاحب، اب شب قدر کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کس طرح بہتر طریقے سے جو ہے اس میں عمل کیے جائیں. شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے جو پہلے ہم شب قدر کو شب قدر کہنے کی وجہ پر جو کلام کر چکے ہیں، سمجھدار اسی اشارے سے سمجھ جائے تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ قرآن جس شب میں اترے، جناب جبرائیل فرشتوں کی فوج کے ساتھ تشریف لائیں، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے آ رہے ہوں، سلامتی ہی سلامتی ہو. پر یہ سلامتی 1-2 پہر میں نہیں، اور 1-2 صرف اور صرف لمحات میں نہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے ساری رات نازل ہوتی رہے. سبحان اللہ. لیکن باہر کے دیگر احادیث طیبات میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا. ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ تشریف لے آیا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بندہ مومن اس ایک رات میں عبادت کر لے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس رات میں جو نیکیوں سے محروم ہوا، اس رات میں جو عبادت سے محروم ہوا، جو اس رات سے محروم ہوا، وہ وہی ہے جس کی قسمت میں محرومی ہے. اللہ. پھر ایک اور حدیث پاک میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت وہاں بات. تو صرف گناہوں کا تذکرہ ہے، حدیث میں صغیرہ کی اس لیے قید لگا دی کہ یہاں گناہوں کی بخشش کا جو پروانہ ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ کے لیے باہر کے اب توبہ ہی کرنا پڑے گی. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا شب قدر میں
علم دین حاصل کرنے پر بھی ثواب مل سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. شب قدر میں کیا کرنا چاہیے یہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کر لیتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا میری امی جان فرماتی ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا پڑھوں؟ سبحان تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یوں کہا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا سبحان اللہ. یا غفور. اچھا اب فاعف عنی تک تو روایت ہے، اس کے بعد یا غفور کا تذکرہ ہم خود بڑھا دیتے ہیں. تو بہرکیف اب اس سے پتہ لگا کہ شب قدر، پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ شب قدر میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو سنت سے ثابت سرکار نے ارشاد فرمائی. دوسرا یہ بھی پتہ لگا کہ اس رات میں عبادت کرنی، دعا کرنی چاہیے. اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو عبادت کے حوالے سے ہمیشہ زیادہ نفع کی طرف جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زیادہ نفع یہ ہے کہ آپ ایک ہے دعا اپنے لیے خود کریں، سبحان اللہ. اور ایک ہے ساری عالم انسانیت کو یا زیادہ لوگوں کو، چرند پرند حیوانات جمادات کو اپنے لیے اپنی اپنی ذات کی طرف دعا کے لیے متوجہ کر لیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے راہوں میں پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں. سبحان اللہ. وہ دعا جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ شب قدر میں پڑھو، اپنے لیے پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. اے اللہ تو کریم ہے. اب بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے دعا کرے گا تو تنہا کرے گا. طلب علم کے لیے چل پڑے تو اس رات میں سمندر کی مچھلیاں بھی بندہ مومن کے لیے دعائے استغفار کریں گے. اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، بڑی پیاری بات ہے کہ جب آپ میرے لیے دعا کریں گے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظروں میں میرا چہرہ ہوگا. ان ناؤن پرسن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، جانتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چرند کے زمین کے کیڑے مکوڑے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں. اس کا مطلب جہاں جہاں سے دعائے مغفرت آ رہی نا، بندے جب طلب علم کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے سامنے اس کا چہرہ بھی کرتا ہے، اس کی ذات کی محبت بھی پیدا فرماتا ہے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. تو معنی یہ ہوا کہ اس رات میں انسان محض دعا نہ کرے، طلب علم کی بھی کوشش کرے تو اپنے لیے خود دعا کرنے میں کامیاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا، پھر چرند پرند سمندر کی مچھلیاں یہ بھی دعا کرنے میں مشغول ہو جائیں گی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے علم دین کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پر ہمیں بتایا، اس رات میں علم دین کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مجھے دینی حوالے سے بچپن ہی سے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ شب قدر کے حوالے سے جاگنا، ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہمیں شب قدر میں راتوں میں، مبارک راتوں میں ہمیں نئے کپڑے پہنایا کرتی تھیں. تو بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں معمول ہمارے نارملی ہوتا کیا ہے شب قدر میں، معتکفین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. معمول کیا ہے لوگوں کا؟ معمول محض اتنا ہے کہ لوگ آئیں گے مسجد کے اندر، اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کھانا کھا لیں گے اور زیادہ کریں گے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں گے، سارے مل کے بیٹھ جائیں گے، باتیں کریں گے اور صبح اٹھے گی چلے جائیں گے. نارمل ہمارے یہاں معمول یہ ہے. بالکل آپ کی بات میں ایک اضافہ کر دوں، کیونکہ جے پی میڈیا سیل کے توسل سے پروگرام ہے. ہمارے ہاں جو مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے اس میں ہم بالخصوص ہم نے ایک شرط رکھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بہار شریعت کورس ہوتا ہے وہ ہم معتکف پر لازم کر دیتے ہیں تاکہ حصول علم بھی ہوتا رہے. اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے. اور لیکن ہم تو چونکہ ایک عمومی سوال کر رہے ہیں نا، ایک عمومی سوال میں ظاہر سی بات ہے کہ عمومی سوال میں عموم کو ہی لیا جاتا ہے، اور ہمارے سامنے ناظرین ہیں تو ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. تو نارملی جو آپ 99% کہہ لیں، 90% کر لیں، آپ اگر حسن ظن قائم رکھیں گے تو 80% کر لیں. تو ایک طبقہ ہے بہت بڑا جو شب قدر میں عبادات کے حوالے سے بالکل سستیوں کا شکار رہتا ہے. اور اس رات میں ہونا کیا چاہیے؟ ماہ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی 5 راتیں آتی ہیں، 4 تو آنی ہیں، بے شک طاق راتیں جنہیں کہا جاتا ہے، تو 5 بھی آ سکتی ہیں اور آ جاتی ہیں.
یہ جو 4-5 راتیں ہیں، اگر ان 4-5 راتوں میں ہمارے ہاں جو عبادات کا سلسلہ ہے بالکل کیا جائے، ہونا چاہیے، اور یہ ہوتا بھی ہے جہاں تک ہوتا ہے، انسان دعا بھی کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقائد نشست رکھ لے۔ ہمارے ہاں نارملی عقائد کے بارے میں لوگوں کو معرفت نہیں ہے، ہمارے ہاں عقیدہ تقلید کے حوالے سے، عقیدہ تقدیر کے حوالے سے چلتے پھرتے کسی مسلمان مفتی سے صاحب معلوم آپ کر لیں۔ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے ہم۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عذاب کو ایک نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے۔ نشان صدیقی آج سامعین ویلکم بیک ناظرین، جے پی میڈیا سیل کے پروگرام پاک راتوں میں تلاش شب قدر پروگرام جاری ہے۔ ناظرین، اس پر آپ نے ابھی تک بہت مفصل گفتگو کی سنی ہے ہمارے مفتی صاحب سے۔ پروگرام ہمارا اختتامی لمحات کی طرف ہے، تو میں یہ چاہوں گا اس رات میں طاق راتوں کے حوالے سے مفتی صاحب وہ اعمال اور افعال اور خصوصی پیغام پورے ملک کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جب یہ رات میسر آئیں تو اس وقت کیا کیا جائے۔ اچھا، جو میں گفتگو کر رہا تھا اسی میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ شک بے شک۔ پہلے تو یہ کہ اس 5 راتوں میں 5 روزہ 4 روزہ عقائد کورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر باطنی گناہوں کی معرفت کے حوالے سے نشستیں کروائی جا سکتی ہیں۔ بے شک۔ پھر طہارت ایک مفصل عنوان ہے، طہارت کے حوالے سے پورا ایک کورس کروایا جا سکتا ہے، نوکری کے مسائل کے حوالے سے کروایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ تجارت کے حوالے سے کورس کروایا جا سکتا ہے، وراثت کے حوالے سے کروایا جا سکتا ہے، نماز کا پورا ایک مفصل کورس ہو سکتا ہے، لوگوں کو نمازیں نہیں آتی، قراءت کا باقاعدہ کورس کروایا جا سکتا ہے۔ تو باہر کے علم دین کی طرف توجہ کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے شب قدر کو گزار سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کتب بینی کا شوق پیدا کیا جائے، 5 راتوں میں زہ نصیب کو شب قدر دستیاب ہو جائے تو کسی ایک کتاب کو مکمل پڑھ لے، کوئی ایک پارہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھ لے تو یہ کرے۔ لیکن اگر باہر کا کسی کو نہیں آتا، نہیں پڑھ سکتا، اجتماعی کہیں عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تو بھی اچھا کرتا ہے۔ درس و تدریس کا جو عمل ہے وہ بھی جاری شروع ہو جائے اور جاری رہے تو وہ بھی عبادت کا بہترین مصرف ہے۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اس کے بعد تو کوئی مصرف ہے، اس کے بعد تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، جی بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی ہو بہت کر، خوبصورت۔ صاحب شریعت نبی ہو کر، تو میری آپ کی کیا اوقات ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ایک یوں بھی کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں معروف ہے مقولہ کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہنے کی حد تک تو ہے، لیکن دین کے حوالے سے سیکھتے کہاں ہیں؟ سے اللہ تک جانا چاہیے علم حاصل کرنے۔ بالکل، بہت تو یہ خوبصورت۔ پھر آخری پیغام بس یہ کہ چونکہ ابھی کورونا کی وبا ہے اور ایک عالمی مسئلہ ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس مسئلے میں جہاں بہت ساری خرابیوں نے جنم لیا نا، وہاں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ ہماری لا علمی، لا شعوری نے ہمیں اس زیادہ نقصان کی طرف پہنچا دیا۔ بالکل، بہت تو جہالت لا محالہ یوں کہہ لیں کہ بے عملی اور بدعنوانی کو جنم دیتی ہے۔ بے شک۔ تو جہالت کا خاتمہ ضروری ہے، علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، دعائیں اپنے لیے بھی کریں، وطن عزیز کے لیے بھی کریں، ساری عالم انسانیت کے لیے کریں، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز احمد مدنی صاحب۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ذیشان صدیقی کو جے اے پی میڈیا سیل کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ نزول قرآن کی رات شب قدر ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ جے اے پی میڈیا سیل پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کے عشر آزادی جہنم میں طاق راتوں میں تلاش شب قدر۔ دیکھیے ہمارے آفیشیل چینل جمیل امینی پر۔ عمر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یا ایک اور روایت میں بحیقی کی روایت ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔